5 سال پہلے کے جو صحافی تھے، 5 سالوں میں کتنے نئے صحافی آپ کی فیلڈ میں انٹر ہوئے ہیں، ہاسپٹلز میں کتنے نئے ڈاکٹر آئے ہیں، سکولز میں کتنے سکول ٹیچرز نئے آئے ہیں. تو یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ ہر شعبے میں پرانے لوگ آہستہ آہستہ جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ آتے ہیں. ہمارے دونوں ضلع مسائل کے اعتبار سے یا سہولیات کے اعتبار سے ایک لفظ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ایک قسم کے لاوارث ہیں اور ایک قسم کے یتیمی والی پوزیشن ہے ان کی کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ ابھی تک آپ کو اورزی کے قبائل کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کتنے قبائل کتنے یہاں پہ قبیلے آباد ہیں، کون کون سی قومیں آباد ہیں. تو میں کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ایک باپردہ پارک ہوتا خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، تاکہ پوری خواتین آج اپنے بچوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ عید انجوائے کرتی. تو یہ لمحہ فکری ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں میرا خیال ہے خود اپنی ترجمانی کر سکتی ہیں. جن حالات میں انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے، معاشی طور پہ اسٹیٹ بینک کی کیا صورتحال تھی، پاکستان کے قرضے کتنے تھے، ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہوگا. اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو میں کوشش میری بھرپور یہ ہوگی کہ مجھے جو اپنی اس منصب کی وجہ سے ذاتی طور پہ جو چیزیں ملتی ہیں، مراعات وغیرہ، وہ بھی انشاءاللہ اپنے عوام پہ ہم قربان کریں گے. میں اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں عبدالہادی اورکزئی صاحب. یہ ڈسٹرکٹ ہنگو اور اورکزئی سے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا انٹرویو ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلا انٹرویو جو ہوا تھا اس میں ان کے ساتھ جو ہماری انیشیل سٹیج پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہی تھی، لیکن اس دوران میں 2 ماہ کا گیپ تھا، اور گیپ کے دوران انہوں نے جو انہوں نے وزٹ کیے، مشران کے ساتھ ملاقاتیں کی اور علاقوں کے دورے کیے، اور علاقے کی جو علاقائی سیاست ہے، علاقائی سیاست کے جو تقاضے ہیں ان کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو اس کے بعد یہ دوسرا انٹرویو ہے، تو اس میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے، علاقے کے عوام کے حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہیں اور یہ کیسا فیل کر رہے ہیں. حافظ عبدالہادی صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 3 مہینے پہلے آپ نے باقاعدہ طور پر ہنگو سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور وہ سماجی جو کام ہیں، سماجی جو منصوبہ جات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ نے کیا. 3 ماہ کے دوران بڑے قریب سے آپ نے تمام علاقوں کو دیکھا ہے، عوام کو دیکھا ہے. آپ کو ہنگو اور اورکزئی کے جو عوام ہیں وہ کیسے لگے ہیں، وہ ان کی جو اپروچ ہے وہ کیسی ہے، اور علاقے کے مسائل کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے پلیٹ فارم فراہم کیا تاکہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے جو تجربات ہیں یا جو میرا ویژن ہے وہ میں شیئر کر سکوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ حلقے میں میرے وزٹس ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، مشران کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو بڑا میرا یہ خوشگوار سفر جاری ہے الحمدللہ. علاقے کے جہاں تک لوگوں کے رسپانس ہے، علماء کرام ہوں، مشران ہوں، نوجوان ہوں، یہ الحمدللہ بڑا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں میرے. اور جن مسائل پہ ان کے ساتھ بات ہوتی ہے یا جو مستقبل میں لائے عمل کے حوالے سے مجھے ان کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے، تو بڑے حوصلہ افزا اور مثبت طریقے سے مجھے رسپانس کر رہے ہیں. جہاں تک مسائل کی بات کی تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسائلستان ہے اس وقت. اگر میں ایک لفظ یوز کروں کہ ہمارے دونوں ضلع مسائل کے اعتبار سے یا سہولیات کے اعتبار سے ایک لفظ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ایک قسم کے لاوارث ہیں اور ایک قسم کے یتیمی والی پوزیشن ہے ان کی کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھے، جن چیزوں کو بھی دیکھے، لیکن یہ تو اب کوئی ایک دن سے مسئلے حل تو نہیں ہوں گے. لیکن الحمدللہ مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ تفصیلی جب میں وزٹ کرتا ہوں، مشران کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ایک ایک چیز وہ ڈسکس کرتے ہیں مجھے اپنا سمجھ کے، تو اس لحاظ سے میں اپنی ترجیحات بنا رہا ہوں
کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی تو میں نے کہاں سے پہلے سٹیپ لینا ہے، کس طریقے سے اس کام کو چلانا ہے۔ حافظ صاحب یہ مجھے بتائیں آپ کے یہ آپ میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ ہنگو میں سب سے کم عمر اور کم تجربہ رکھنے والے آپ پولیٹیشنز ہیں، فرسٹ ٹائم آپ نے سیاست میں انٹری کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو گاگ قسم کے سیاستدان ہیں، جو گاگ قسم کے یہاں کے مشران ہیں، ان کے لیے تو ایک چیلنجنگ پوزیشن بن گئی ہے کہ اگر ایک نیا شخص یا نئی شخصیت اس شعبے میں آئے اور وہ پھر کامیابی بھی حاصل کرے، عوام کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرے، تو ان کی طرف سے ایک ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک فطری امر ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو موٹیویٹ کرنے میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے لیے کون کون سے چینلز آپ نے یوٹیلائز کیے ہیں اب تک؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں الحمدللہ، ہماری جو سوسائٹی ہے، چاہے وہ ضلع ہنگو ہو یا ضلع اورکزئی ہو، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کے تھرو اب یہ لوگ میچور ہو چکے ہیں۔ وہ روایتی سیاست یہاں پہ دفن ہو گئی ہے۔ اب لوگ کارکردگی کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے ویژن کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے تجربے کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں مانتا ہوں کہ سیاست میں نیا ہوں، لیکن الحمدللہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے 20-25 سال سے ہم کر رہے ہیں مختلف پوزیشنز پہ، اس کا الحمدللہ ہمارے پاس تجربہ ہے۔ یہاں پہ جب ان علاقوں میں سیاسی طور پہ میں نے انٹری کی تو مجھے کچھ چیزوں کا بڑا عجیب سا ادراک ہوا کہ کافی منصوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے ایک منصوبہ ہوا ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ بارشوں کی نظر ہو گیا ہے یا غیر معیاری کنسٹرکشن کی وجہ سے اس کی صورتحال بری ہے، یا جو پروجیکٹ ہوئے ہیں فنڈ آئے ہیں پراپر یوٹیلائز نہیں ہوئے، یا جو کام ہوا ہے پراپر پروفیشنل طریقے سے ہوا نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ جب ان ایشوز پہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں پروف کے ساتھ، تو لوگ الحمدللہ مجھے ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے مین، وہ میگا پروجیکٹس کی ہے۔ گلیوں کی حد تک کام ہوا ہے کہ جیسے میرا گھر ہے تو مین روڈ سے جو گلی آنی تھی وہ مجھے چند علاقوں میں کچھ پکی ہوئی ملتی ہے یا ہینڈ پمپ ہے، لیکن مغل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے ضلع میں ایک چینج لانا ہو اور ضلع میں ایک میسو لیول پہ کام کرنے ہو تو آپ کو میگا پروجیکٹس کی طرف جانا ہوگا، جس میں بڑے ہاسپٹلز ہیں، جس میں بجلی کا نظام ہے، جس میں جو ہمارے مین روڈز ہیں ان کی اس طریقے سے کنسٹرکشن ہے کہ وہ آپ کو واقعی ایک ضلع کا مین روڈ نظر آئے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے۔ تو ان چیزوں میں کمی ہے اور لوگوں کو یہ چیز بڑی اچھی طرح بھی معلوم ہے اور شعور ان کا اور ضمیر جاگ چکا ہے، ان چیزوں کو اچھی طرح ادراک کرتے ہیں۔ آپ کے جو اپوننٹ ہیں سیاست میں، ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا یہ عام کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر پہلے بھی امپورٹڈ لوگ آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، ہارنے کے بعد چلے گئے ہیں، پھر انہوں نے کسی کی داروگیری نہیں کی اور کسی کی غمی خوشی میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ اور آپ کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ حافظ صاحب اگر الیکشن ہار جائیں گے تو پھر آپ ان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ عوام کے اندر ایک تاثر یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو تقویت دینے کے لیے وہ لوگ ڈاکٹر گل کریم صاحب کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے رنگین خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھ لیں انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد چلے گئے۔ تو اس پروپیگنڈے کو، جو ایک دلیل کا جو پروپیگنڈا تھا، اس سے ہٹ کر یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، اور عام جو عوام ہیں وہ بہت جلدی پروپیگنڈے کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، اس کے سدباب کے لیے آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کا مختصر جواب دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں انٹری نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج سے ہنگو 5 سال پہلے کے جو صحافی تھے، 5 سالوں میں کتنے نئے صحافی آپ کی فیلڈ میں انٹر ہوئے ہیں؟ ہاسپٹلز میں کتنے نئے ڈاکٹر آئے ہیں؟ سکولز میں کتنے سکول ٹیچرز نئے آئے ہیں؟ تو یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ ہر شعبے میں پرانے لوگ آہستہ آہستہ جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ آتے ہیں۔ ایسی جو پولیٹکس ہے، سیاست ہے، اس میں پاکستان دیکھ لیں، اس وقت جو موجودہ قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، دیکھیں اس میں نئے نئے چہرے ہر دفعہ آتے ہیں الیکٹ ہو کے۔ تو ایک یہ فطری عمل ہے کہ ہر شعبے میں نئے لوگ آئیں گے اور یہ بار بار آئیں گے۔ اسی طرح میری بھی سیاست میں انٹری ہے۔ اگر ایک اسکول میں نیا ٹیچر آ سکتا ہے بھرتی ہو کے، ایک اسپتال میں ایک میڈیکل کی ڈگری کر کے ایک نیا ڈاکٹر آ سکتا ہے، تو کیا پھر سیاست میں ایک نئے بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگ کی خدمت کریں؟ نمبر 1 بات۔ دوسری چیز، جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن کے بعد، دیکھیں ہمارا الحمدللہ یہاں پہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔
ہماری فیملیاں یہاں پہ ہے، ہمارے گھر یہاں پہ ہیں، ہماری زمینیں یہاں پہ ہیں، ہمارے کاروبار یہاں پہ ہیں، ضلع سے باہر بھی ہیں. تو الحمدللہ میرے بارے میں تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کیا ہیں. ہم یہاں پہ کوئی کرایوں کی جگہوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، الحمدللہ اپنی جائیدادیں ہیں، بیٹھے ہوئے اس علاقے میں. اور اس سے پہلے بھی غمی خوشی ہر چیز میں جو قومی خدمت تھی ہم شریک رہے ہیں. صرف یہ تھا کہ یہ چیز لوگوں سے جو سوشل میڈیا کے تھرو ہے وہ نہیں تھی، اور ان دنوں آپ کو زیادہ نظر آئے گی. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس عزم اور ارادے سے نکلے ہیں کہ عوام کا ہمارے اوپر اعتماد ہوا، اللہ پاک کی مدد و نصرت ہوئی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور اس طریقے سے ہم اپنے علاقے اور عوام کی خدمت کریں گے کہ ان لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوگا انشاءاللہ. صاحب سیاست میں جو نئی انٹری ہوتی ہے اس کا بیسک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شہرت، پاور اور پیسہ تینوں کے لیے بھاگ دوڑ کر کی جاتی ہے، اور اس کو ایک شارٹ کٹ تصور کیا جاتا ہے. صحیح. الحمدللہ پیسے کے معاملے میں تو آپ خود کفیل ہیں، اس معاملے میں آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو خدمت کا ارادہ ہے، شہرت کا ارادہ ہے، یا اختیارات چاہتے ہیں کہ اختیارات ہوں اور ایک پروٹوکول ہو، ایک کو اسٹیٹس سیٹ اپ مجھے مل جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ کھل کے بات، دل کی بات جو ہوتا ہے. جی دیکھیں، اصل مقصد صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، اتنا دین ہونے کے باوجود، اتنا ایک ہماری وہ ثقافت، پشتو، ہر چیز ہونے کے باوجود پیچھے کیوں ہیں؟ پاکستان کی حد تک دیکھ لیں، ہمارا ہر ضلع، ہر علاقہ یعنی گریجولی آہستہ آہستہ ہو لیکن آگے کی طرف جا رہا ہے. لیکن جب آپ ہمارے ان دونوں ضلعوں کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو ہم تعلیمی میدان میں ہو، ہر میدان میں ہمارا یہ سسٹم الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم مطلب ہمارا ڈاؤن فال شروع ہے. تو میرا تو یہ عزم ہے، اور اللہ گواہ ہے اس بات کا، کہ صرف اور صرف کہ علاقے کی عوام کی صحیح طریقے سے خدمت کریں. دوسرا دیکھیں، یہ پروٹوکول کیا پروٹوکول ہوگا؟ دنیا آنے جانے والی چیزیں آپ دیکھیں کہ کئی پاورفل لوگ آئے اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. نمبر دو، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا ہی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک میری جو اپنی ضروریات ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اس سسٹم ہے ایک کہ ہم خود کفیل ہے اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو میں کوشش میری بھرپور یہ ہوگی کہ مجھے جو اپنی اس منصب کی وجہ سے ذاتی طور پہ جو چیزیں ملتی ہیں، مرات وغیرہ، وہ بھی انشاءاللہ اپنے عوام پہ ہم قربان کریں گے. میں اپنی جیب میں نہیں ڈالوں گا. ہادی صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ عام کیا جا رہا ہے کہ آپ فلاحی کام ایک عرصے سے کر رہے تھے. آپ علاقے کے حقوق کے لیے اسلام آباد میں مرکز میں بیٹھ کر جنگ لڑ رہے تھے. آپ نے یہاں کے قومی مشران کو مکمل طور پر وہاں پر سہولیات بھی پرووائڈ کی اور ان کو وہاں تک پہنچایا جہاں سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. آپ نے اپنے وسائل کو بھی یوٹیلائز کیا علاقے کے لیے، لیکن کسی کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اب آپ تھوڑا سا بھی فلاح و بہبود کا، سوشل سیکٹر میں بہتری کا یا انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے. تو پہلے یہ ترجیح آپ کی نہیں ہوا کرتی تھی، اب یہ آپ کے ترجیحات میں شامل ہو گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے انٹری وہاں پہ جو ہے نا نمایاں. دیکھیں جی میں آپ کی بات، ہماری بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو نمائندے منتخب ہو کے ان فورمز پہ جاتے رہے ہیں، آپ میڈیا میں تو کوئی چیز نہیں چھپتی نا، وہاں ہمارے حقوق کی ترجمانی صحیح انداز سے نہیں کی گئی ہے جس طرح حق تھا. جس طرح پاکستان کے باقی علاقوں کے منتخب نمائندے پریس میں آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے، یا وہ جو فورم ہے جہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے لوگوں کی صحیح ترجمانی کریں، وہاں پہ نہیں ہوئی. میں تو کافی عرصے سے کر رہا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ. جہاں تک ابھی کا تعلق ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی یہ ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ چونکہ آپ سیاست میں آ کے ایک پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، اس وقت وہ آپ کے ذاتی افعال ہوتے ہیں. اب یہاں کی چونکہ آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں تو ہمارے یہاں چاہنے والے ہیں، وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ میری خواہش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حافظ صاحب
اگر آپ کے گزشتہ 10 سال کی کارکردگی سوشل میڈیا پہ ہوتی تو آج پوزیشن اور ہوتی. تو وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں حافظ صاحب دیکھیں ابھی چونکہ آپ پبلک پراپرٹی ہیں, ہمارے یہاں پہ چاننے والے ہیں, ہمارے یہاں پہ تعلق والے ہیں, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب جو چیزیں ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کا دور ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ کون علاقے کے مسائل بہتر انداز میں اٹھا رہا ہے, کون جتنا ایک ایفرٹ کر رہا ہے فلاحی کام کی وہ ان کے ساتھ شیئر ہوں تاکہ کل ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اور لاسٹ ایک قسم کا یہ ایک ترغیب بھی ہوتا ہے, مطلب یہ وہ شو آف نہیں ہوتا, ایک ترغیب ہوتا ہے کہ شاید آپ ایک ایسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس علاقے میں جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن مائنڈ میں ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا, تو ایک اس وجہ سے اللہ پاک ان کے لیے بھی ایک راستہ کھول لیتا ہے اور وہ ایک فلاحی اور خیرخواہی کا اور دوسروں کی مدد کا ایک وہ کام اور ایک وہ سلسلہ. آپ سے وہ سوالات میں کر رہا ہوں جو عوام کے ذہنوں میں ہیں اور وہ پبلک پلیسز پہ جن کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. جی عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ ابھی تک آپ کو اورزی کے قبائل کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کتنے قبائل, کتنے یہاں پہ قبیلے آباد ہیں, کون کون سی قومیں آباد ہیں. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتا دیں کہ اورزی میں کتنی قومیں ہیں اور 10-12 قوموں کے نام بتا دیں. 18 قومیں ہیں ہماری, مشتی ہے, شیخان ہیں, فیروز خیل ہیں, علی خیل ہیں, ملا خیل ہیں. ساری قوموں کے الحمدللہ ہمارے نام پتہ ہیں, ساری قوموں میں ہمارے وزٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. میرا آپ سوشل میڈیا دیکھیں, سارے مشران سے ہم مل چکے ہیں. آپ نے ابھی تک کن کن علاقوں کے دورے کیے ہیں, اور زے کی بات کریں اور ہنگو کی اگر بات کی جائے تو؟ ہنگو کے اب کافی علاقے ہیں, میرا خیال ہے اس کے لیے ایک الگ سے بیٹھ کے صرف اسی علاقوں کے نام بتا دیں, صرف علاقوں کے نام تھا جہاں ہنگو سٹی کا ہم نے کیا ہے, ٹل کا کیا ہے, نریاب کا کیا ہے, محمد خواجہ کا کیا ہے, توخ کا کیا ہے, درسمند کا کیا ہے, کربوغا کا کیا ہے, سنگیٹ کا کیا ہے. میرا اپنا علاقہ ہے. جن علاقوں میں آپ گئے ہیں جی جی, اور آپ نے وہاں پہ عوام کو جو دستیاب سہولیات ہیں ان کا اپنی چشم کشا آپ کے سامنے ساری جو سچویشن ہے, تو سب سے بیسک مسئلہ ان علاقوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں مجھے جو بیسک بنیادی طور پہ نا 3 سے 4 چیزیں ہیں جو مشترکہ میں سمجھتا ہوں مسائل ہیں. سب سے مین مسئلہ یہاں پہ جو ڈسکس ہوتا ہے وہ بجلی اور پانی کا ہے, اکثر جو میرے سامنے آیا ہے. تیسری چیز آتی ہے صحت کے حوالے سے ہے, اور چوتھا آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے. یہ مین بنیادی طور پہ یہ مسئلے ہیں. باقی لوگوں کی شکایات ہے لیکن وہ اوورآل ملکی سطح کی ہے, جیسے آپ مہنگائی کہہ لیں, اور اس کے بعد اکثر جگہوں پہ جاتے ہیں تعلیمی سسٹم کا ہے. مطلب مختلف طبقات کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو ان کی مختلف نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں. نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں, تھوڑا سا ہمیں وہاں پرابلم لگ رہا ہے کہ منشیات پہ آپ نے کافی کام کرنا ہے, سپورٹس کے حوالے سے نہیں ہوا. تو ہر طبقے کے لحاظ سے اپنی ترجیحات ہے, لیکن یہ 4-5-6 بنیادی مسائل ہیں ہمارے. اور الحمدللہ آپ نے وہ اورگزئی کی بات کی, تو میں انشاءاللہ آج تو تھوڑا سا میں جلدی میں ہوں, انشاءاللہ بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے ہر قوم کے مشران, کشران اور سارے علاقوں کے نام, ہر چیز جہاں جہاں پہ وزٹ ہوئے ہیں, انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سیر حاصل گفتگو کروں گا. شاید کچھ چیزیں ہوں جو عوام کو نہ پتہ ہو تاریخی اعتبار سے, وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. صحیح ہے. حافظ صاحب مجھے آپ بتا دیں, رہنمائی کریں میری آپ, کہ ڈسٹرکٹ ہنگو اور اورگزئی سینسس جو 2017 میں ہوئے تھے, اس کے اوپر اورگزئی میں کافی حد تک جو ہے نا عوام نے احتجاج کیا, اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ عدالت عظمیٰ میں چلے گئے, MQM چلے گئی, آپ کے قبائل چلے گئے, اور ان کی کوششوں سے جو سینسس کا پروسیس ہے وہ ابھی حال ہی میں مکمل ہوا ہے. اور اس سینسس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ جو فگر ہے وہ بہتر ہو جائے گی, اور بہتر ہونے کے بعد اورگزئی کی نشست علیحدہ جو ان کی شناخت ہے وہ برقرار رہے گی؟ جہاں تک 2017 کی سینسس کا تعلق ہے تو اس میں جو ٹوٹل پاپولیشن اورگزئی کی تھی وہ 2,54,372 تھی, نفوس پر مشتمل تھی, جبکہ وہاں پہ جو ووٹرز تھے, اندراج ووٹرز کا ہوا تھا وہ 2,24,000 تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فگر اس بار کہاں تک پہنچ جائے گی, اور اگر آیا اورگزئی کی علیحدہ نشست ان کو الاٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, اور اگر نہ ملی تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو مردم شماری کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بلا تفریق جتنے ہمارے سیاسی مشران تھے, علماء کرام تھے, یوتھ تھے, سب نے ایفرٹس کیے.
سب نے الحمدللہ من حیث القوم سب نے متحرک ہو کے اس پہ ایفرٹ کی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دوسرا بڑے اچھے طریقے سے ہوا ہے، اساتذہ کا جو رول تھا، انتظامیہ کا جو رول تھا، لا اینڈ آرڈر فورسز کا جو رول تھا جس میں پولیس آتی ہے، باقی اسکاؤٹس کے آتے ہیں، باقی جو ادارے ہیں، ان سب نے بڑا اچھا اور بہترین رول ادا کیا ہے۔ اب رزلٹ کا ہمیں بھی انتظار ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آبادی ظاہر ہے کہ جس طرح پورے پاکستان کی بڑھ رہی ہے اور لوگوں نے جس جوش و خروش سے حصہ لیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو ان کے چاہے وہ آئینی حقوق ہوں یا مردم شماری کے حوالے سے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مردم شماری کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نوکریاں ہیں، فوڈ ہیں، سکول ہے یا ہاسپٹلز ہے، اسی آبادی کے تناسب سے آپ کو کوٹا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے بحال ہوں گی اور اچھی ہوں گی۔ اور دوسری بات خوش آئین بات ہوگی کہ اگر اورنگزئی کی این کی سیٹ اپنی ہو اور ہنگو کی اپنی ہو ان کیس، تو یہ بڑی خوش آئین بات ہوگی، کیونکہ جتنی آپ کی پارلیمنٹ میں عوامی نمائندگی زیادہ ہوگی تو اتنا مؤثر طریقے سے آپ کی آواز جائے گی، اتنا مؤثر طریقے سے آپ کو فنڈ ملے گا۔ ان کیس نہیں بھی ہوتا تو تب بھی جو ایک پروسیس ہے اس کا جو اب ہم سامنا کر رہے ہیں، جس طرح فی الحال ہماری سیٹ 1 ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اگر ہو جائے تو بہت خوش آئین بات ہے، نہیں بھی ہوتا تو ہم نے توجہ علاقے کو دینی ہے، مسائل کو دینا ہے اور انشاءاللہ فوکس ہو کے کام کرنا ہے دونوں، اور اللہ سے ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش برابر سے اللہ کرے کہ دونوں سیٹیں جو ہے نا وہ ہو جائیں، اورنگزئی کی ہو، ہنگو کی ہو، تو پھر آپ کہاں سے کنٹیسٹ کریں گے؟ آپ کے پاس پہلی ترجیح کیا ہے؟ دیکھیں دونوں ہمارے اپنے علاقے ہیں، انشاءاللہ جن مشران کی مشاورت سے میں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا ہے، ہمارے فیصلوں کا اختیار ان کے پاس ہے، تو انشاءاللہ جس طرح وہ عوام چاہے گی اور جس طرح ہمارے مشران چاہیں گے اسی طرح کا ہمارا لائحہ عمل صحیح ہے۔ ڈسٹرکٹ ہنگو کی اگر لوکل سیاست کی اگر ہم بات کی جائے تو یہاں پر جو ووٹ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر غنی الرحمان فیکٹر جو ہے وہ کافی فعال ہے۔ غنی الرحمان جو فیکٹر ہے یا ان کا جو ایک بیس ہے عوام میں، اس کا اندازہ آپ اس نمبر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جمعیت علماء اسلام نے عامر غنی جو فرزند غنی الرحمان صاحب ہیں ان کو ٹکٹ الاٹ نہیں کیا، حکمران حق جماعت اور جمعیت علماء اسلام جو سرکردہ پارٹیاں ہیں ان کے امیدواروں کو شکست فاش دے کر غنی الرحمان گروپ جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو اس فیکٹر کو سامنے رکھ کر آپ نے آزاد انتخاب کیا، آزاد الیکشن لڑنا آپ چاہتے ہیں، تو آپ کی ترجیح کون سی ہے؟ کس آدمی کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے؟ ساری بات ہے پروونشل سیٹس ہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، تو کل آپ نے ایک کمبینیشن بنا کر آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئر کر لوں، جی او آئی کے اپنی روٹس ہیں یہاں پہ، بالکل جی، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کے اپنے کارکن ہیں، ماشاءاللہ ایک سیاسی سفر ہے اور تاریخ ہے، اور اچھی بات ہے، میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مطلب یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک منشور ایک جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو۔ پی ٹی آئی ہے، ان کا اپنا ایک منشور ہے، یہاں پہ ان کا ایک سیاسی سفر ہے، سلسلہ ہے، بالکل چل رہا ہے۔ وہ اپنے فیصلے اپنے حساب سے کریں گے۔ جہاں تک آپ نے غنی الرحمان صاحب اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے ان کی بات کی، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہنگو کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اور ہنگو کی سیاست اس نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں تک سیاسی اتحاد کے حوالے سے ہے، ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم بھی جو ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے کسی ایسے مضبوط سیاسی اتحاد کا حصہ بنے تاکہ صوبائی اسمبلی میں بھی ہماری حمایت اور قومی اسمبلی میں بھی اس سیٹ سے ہمیں وہ حمایت ملے اور ووٹ ملے۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہماری نظر ہے، ان کو ہم بالکل قطع نظر نہیں دیکھ رہے۔ انشاءاللہ جو حالات اور واقعات اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایک پینل کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے اور ایک اچھے طریقے سے ہم مقابلہ کریں گے، مثبت طریقے سے سیاست کریں گے، نفرت کی سیاست نہیں ہوگی، گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہوگی۔ میری سیاست کا صرف اور صرف محور ہنگو اور اورنگزئی کی عوام ہے اور ان کے مسائل ہیں۔ اس وقت جس کربناک صورتحال سے، دیکھیں میں آپ کو ایک عید کے دن ہے، میری فیملی آئی ہوئی ہے، کل سے وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمیں پارک لے جائیں، وزٹ کرائیں، ہماری خواتین کہہ رہی ہیں۔ ہمارے پاس سیاحت کی وزارت
تھی ہمارے پاس یہاں پارک جمال صاحب ہمارے خواتین نے پورے رمضان میں ہمارے لیے بیچاروں نے سحریاں افطاریاں تیار کی، اب عید کی خوشیاں وہ گھروں میں بیٹھ کے گزار رہی ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ایک باپردہ پارک ہوتا خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، تاکہ پوری خواتین آج اپنے بچوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ عید انجوائے کرتی. تو یہ لمحہ فکری ہے، اس میں نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ سوچ رہا ہے. میرا جو فوکس ہے وہ یہ بنیادی چیزیں کہ عید کا دن ہے، ہماری فیملیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپس میں بس فونوں پہ مبارکباد دے رہی ہے. میں اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے جا سکتا. ہاں بس جو ہمارے رشتہ دار ہیں، فیملی عوام آ جا رہے ہیں باہر. ایسے ہمارے لیے کوئی انتظامی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین پردے کے ساتھ بیٹھ کے واش روم ہو، جھولے لگے ہوئے ہوں، کھانا پینا وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کے حیا پردے اور عزت میں کھا سکے. تو یہ افسوس کی بات ہے نا ہمارے لیے. اور اتنا ٹیلنٹڈ لوگ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ضلع میں جتنے سیاسی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جو مضبوط لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ مجھے اس چیز کا بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ اکیلی پرواز اور ایک اجتماعی پرواز میں فرق ہوتا ہے. تو یہ سارے انشاءاللہ ہمارے نوٹس میں ہیں اور سب کے ساتھ اپنی طریقے سے ہماری بات چیت جاری ہے، آن بورڈ ہیں. لیکن جو ہی یہ سیاسی صورتحال سامنے ہوگی تو ہم ایک مضبوط طریقے سے عوام کے سامنے انشاءاللہ ایک پینل کی شکل میں اور کوشش کریں گے کہ ایک اچھے اور مثبت طریقے سے ہم مقابلہ کریں اور ان تمام سیٹوں کو بہترین عددی اکثریت کے اعتبار سے ہم نکالیں. حافظ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کی جو سیاست چل رہی ہے، جاری ہے، یہ سیاست میں جو ایک نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے اور عدم برداشت کا جو کلچر اس وقت سرایت کر چکا ہے رگوں میں، خون میں، ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار، شفاف اور پرامن الیکشن کا انعقاد ہو سکے گا؟ دیکھیں، سیاست سے ہٹ کے ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے. معاشی طور پہ IMF کی قسط رکی ہوئی ہے. ہمارا جو پاسپورٹ ہے اوورسیز، ہمارے کتنے لوگ ہیں بیچارے محنت مزدوری کر کے پیسہ بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں گھر اور ضلع اور بازار آباد ہے. پاسپورٹ ہمارا ریٹنگ میں دنیا کے آخری 3 کمزور ترین پاسپورٹوں میں آیا ہوا ہے. ریپوٹیشن ہماری انٹرنیشنل سطح پہ دیکھ لیں. ہم نے پہلے ملک کا سوچنا ہے، اس پاکستان کا سوچنا ہے. ملک کا وجود ہے تو ہم ہیں، اگر ملک کا وجود نہیں ہے ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری قومیتوں کا یہ پھر ایک لاحاصل گفتگو ہے. تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سیاست میں تلخی ختم کریں، کوشش کریں کہ ہم زیادہ وقت عوام کے ساتھ گزاریں، عوام کو فیصلے کرنے کے اختیار دیں، ان کے پاس جائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو سمجھائیں. یہ میں روکتا ہوں جی، آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں. یہ ہر سیاسی جماعت کا یہ ایجنڈا ہے. ہر سیاسی لیڈر جو ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ ہمیں تلخیاں ختم کرنی چاہیے، لیکن تلخیاں ختم کرنے کے لیے جو سٹیپ اٹھایا جاتا ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا. کیا یہ سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مل کر بیٹھے اور اس مسئلے کا حل نکالے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت. بہت ذمہ داری ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا تجربہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو آج کے وقت میں چاہیے کہ وہ قربانی دے، ہر لحاظ سے ذاتی رنجے سے ختم کریں. دیکھیں، بہت ضروری ہے، ہماری عوام دن بدن پس رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیں، عید کا موقع تھا، رمضان کا موقع تھا، مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، تو ہمیں عوام کے پاس وقت زیادہ گزارنا چاہیے، ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ تو بڑی بڑی جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا یہ کام ہے کہ آپس میں تلخیاں ختم کریں، آپس میں ایک قومی مفاہمت، قومی سیاست کی طرف بڑھیں. ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہماری سیاست اور ہماری عوام محفوظ ہوگی. تو یہ بالکل کرنا چاہیے ایفرٹ. اور میری آپ کے پلیٹ فارم سے ان سب سیاسی رہنماؤں سے، یہ پارٹی جتنی ہے ان سب سے درخواست ہے کہ آپ ایک مفاہمتی عمل کی طرف بڑھیں اور ان مسائل کا حل نکالیں. ایسے نہ ہو کہ آپ پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن وقت اور حالات پھر آپ کو اجازت نہ دیں. وطن عزیز میں اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اور جس طرح اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا عمل جاری ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کی بات نہیں مان رہی، عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پس پوچھ ڈال کر اپنی باتوں کو، اپنے فیصلوں کا نفاذ چاہتی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کچھ اور ہے، باقی ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈائریکشن لے کر چل رہے ہیں.
کوئی بھی ایک پچ پر نہیں ہے. ان حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے الیکشن جلد ہو جائیں گے یا کب تک ہونے کی توقع آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو اداروں میں ایک کیفیت نظر آ رہی ہے ملکی سطح پہ ٹکراؤ کی، بہتر یہ ہے کہ ہر ادارے کو جو مینڈیٹ ملا اپنے ہوا ڈومین میں ہے رہے. اس میں ڈومین میں رہ کے کام کریں، تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے، جو عدلیہ کا ہے، جو باقی اداروں کا ہے، اس ڈومین میں کام کریں گے تو سب کی ادارے کی بھی عزت رہے گی، اور اس ادارے کا جو ایک جس کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی پرفارمنس بھی بڑھے گی. جو اس وقت انتخابی صورتحال ہے اس کی ایک یہ امید پیدا ہوئی ہے، جو ایک جائز سی بات بھی ہے. دیکھیں مردم شماری بھی چل رہی ہو اور الیکشن بھی ہو رہے ہوں، تھوڑا سا بھی ایک اگر آپ فطری طور پہ جنرلی دیکھ لیں جو معاشی صورتحال ہے اس میں بار بار کے الیکشن اور بار بار کے الیکشن ملتوی ہونا، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ مل بیٹھ کے جتنے بڑے ہیں وہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں جو انتخابات ہیں اس کے لیے ایک تاریخوں پہ متفق ہوں، تاکہ قوم بھی اس ٹینشن سے نکلے. اور امید ہے اگر اس میں متفق ہوتے ہیں تو آنے والے 2-3 ماہ میں انشاءاللہ ہمیں الیکشن کی ایک اچھی ڈیٹ مل جائے گی جس میں صوبائی اور قومی ہو، اور دوسرا سب کو برابر ایک میدان ملے اپنا انتخابی عمل کا، سرگرمیوں کا، تاکہ ہر امیدوار، ہر پارٹی محنت کرے، اور باقی عوام کا پھر جو فیصلہ آتا ہے اس کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ہم نے ریاست کو بچایا ہے. جی. ایک جملہ کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا ہے. اس موقف سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریاست اور ایک ہوتی ہے سیاست. اب ہمیں ترجیح جو دینی چاہیے وہ ریاست کو دینی چاہیے، میرا اپنا نظریہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اتفاق کریں. ریاست پہلے ہے اور پھر سیاست بعد میں ہے. اب حالات اگر آپ دیکھیں گزشتہ یہ 1.5-2 سال سے جو سیاسی حالات ہیں یا معاشی حالات ہیں اس میں استحکام نہیں آ رہا. تو اس میں ہر جماعتوں کا اپنا موقف ہے، تمام لیڈران کے اپنا ایک نظریہ ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت ایک کمی نظر آ رہی ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے جو معاملات ہیں عملی طور پہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم نے ریاست بچانی ہے. تو اگر عملی طور پہ اس کا اظہار یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو پھر قربانی دینی پڑے گی، کچھ کو حکومتوں کی شکل میں اور کچھ کو جو عوامی رائے ہے اس کی شکل میں، تو بہتر یہ ہے کہ مفاہمت کی طرف آیا جائے اور اس کا عنصر یہ ہو کہ پریورٹی ہم پاکستان کو دیں، اور پاکستان کو اور ریاست کو سامنے رکھ کے اس کے بعد ہم اپنے فیصلے کریں. مجھے ابھی تک کویشچن کا جواب نہیں ملا کہ جی پی ڈی ایم جو کہتی ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیا ہے، اس وقت جو غیر مقبولیت ہے پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کی، اس کو سامنے رکھ کر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کتنے % آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں میرا خیال ہے خود اپنی ترجمانی کر سکتی ہیں. جن حالات میں انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے معاشی طور پہ، اسٹیٹ بینک کی کیا صورتحال تھی، پاکستان کے قرضے کتنے تھے، ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہوگا، تو وہ اپنی ترجمانی خود اپنے بہتر انداز میں کر سکتی ہیں کہ ہم نے، ان کے پاس فگرز ہوں گے کہ ہم نے جب یہ قدم اٹھا رہے تھے کیا چیزیں ہماری سامنے تھی، ملک معاشی طور پہ کہاں جا رہا تھا، تو وہ میرا خیال ہے اپنی ترجمانی خود بہتر انداز سے کر ملکی سیاست کے بارے میں، اداروں کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں جو ذہن میں ہیں، لیکن ہم اس اپنے انٹرویو کو ایک لمٹ تک محدود رکھیں گے. صرف آخر میں یہ بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ ہنگو اور ڈسٹرکٹ اورکزئی آپ ایم این اے بن گئے ہیں، آپ کوئی پارٹی کسی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کریں گے. آپ نے کون سے میجر 5 کام جو ہیں وہ ترجیح بنیادوں پر آپ کرنا چاہتے ہیں دونوں ضلع کے لیے؟ 5 کام. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحت ہے، اس کے بعد تعلیم ہے، اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے، اس کے بعد آپ کی مہنگائی ہے، اور اس کے بعد ایک کاروباری اور معاشی صورتحال ہے، ماحول. اس اعتبار سے ہم نے ان 5 موضوعات پہ میگا پروجیکٹ کرنے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں.
ہنگو سے ٹل کی طرف آپ جاتے ہیں، کتنے مذہبی، سیاسی، مالی اعتبار سے بڑی بڑی فیملیاں، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے گاؤں ہیں، آباد ہیں۔ آپ اس روڈ کی پوزیشن دیکھیں، ہر ہفتے وہاں پہ اس روڈ کی وجہ سے جو ہے نا، کبھی بوڑھا ہمارا ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کبھی نوجوان جا رہا ہے، کبھی خواتین جو ہیں وہ روڈ حادثات میں جان بحق ہو سکتی۔ تو یہ بنیادی اور بڑی بڑی چیزیں ہیں جس پہ ابھی ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم نے سیاست کرنی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم نے آگے لے کے جانی ہے۔ دیکھیں، ایک سیاستدان کا فیلئر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 5 یا 10 سال کا اقتدار ملے۔ جو سیاستدان ہوگا 5-10 سال کے بعد اس کو کمپین کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنا کام اس طریقے سے کرے کہ عوام اس کو کہیں کہ جی اب حافظ صاحب آپ بیٹھ جائیں، کوئی کمپین کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ضائع نہ کریں، آپ خدمت کریں۔ ووٹ دینا ہے ہمیں پتہ ہے، بس ووٹ کے دن ہم ڈالیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سبق نہیں سیکھتے ہیں، پہلے لوگوں کی منتیں ترلے کرتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پھر جب ہمیں منصب ملتا ہے، اختیارات ملتے ہیں، پھر ہم کام نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، پھر ہمیں رونا دھونا اور گڑ گڑانا پڑتا ہے، اسی عوام میں جانا پڑتا ہے، ٹکٹ کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ پھر جناب بس چھوٹی جی بڑی باتیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ لاسٹ میں ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ سے، میرے پلیٹ فارم کے توسط سے آپ ڈسٹرکٹ ہنگو اور اورگزئی کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ جو پراپیگنڈا چل رہا ہے عوام کے در آپ کے متعلق، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تشہیر کے حوالے سے، اس کی کیا آپ ایک مناسب وضاحت کریں گے آپ؟ دیکھیں، چونکہ جب آپ سیاسی طور پہ آتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فرض ہوتا ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو آپ اپنی ایکٹیویٹی دکھائیں، اور اس کا سب سے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس بیس پہ وہ لوگ آپ کو اسیس کرتے ہیں۔ اب آپ پرفارمنس شو کرتے ہیں۔ دیکھیں، کل تو کوئی یہ سوال کرے گا کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے تو آپ نے بیٹسمین کی چھکے کیوں دکھائیں؟ وہ چھکے اس لیے پورے ملک کو دکھاتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ بھئی میں اچھا کھلاڑی ہوں، اچھا بیٹسمین ہوں، اچھا اوپنر ہوں۔ اسی بیس پہ وہ اپنی کارکردگی کو آگے لے کے جاتا ہے۔ عوام کو ایک تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے فینز ہیں ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کام کرنا ہمیں آتا ہے، کام کر سکتے ہیں، نمبر 1 بات۔ دوسرا، اس میں ایک ترغیبی پہلو ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے خاندان ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہے تو اس کی برکت سے لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اور وہ فلاحی کام بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو سب سے آخری میسج میں آپ کے یہ پلیٹ فارم سے یہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کریں، اور اپنی مٹی سے محبت کریں، اپنے لوگوں سے محبت کریں، اپنے علاقے سے محبت کریں۔ یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ ہماری پہچان ہے اصل، ٹھیک ہے؟ اس جھنڈے کے نیچے پھر ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، کشمیری اور گلگتی باقی اقوام آ جاتے ہیں۔ اس جھنڈے کے نیچے پھر ہمارے یہ تمام قومیتیں اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہماری ایک سمجھیں کہ لائف لائن ہے، یہ ہماری ایک پہچان ہے۔ اس کو جتنا خوبصورت کریں گے، اس کو جتنا مضبوط کریں گے، اس کو جتنی عزت دیں گے، اور اس کی ترقی میں ہم جتنا کردار ادا کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں ضلع پاکستان کے صف اول کے ضلع میں ہوں گے، تعلیمی اعتبار سے بھی، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میرا یہ عزم ہے کہ ایک جدید ضلع بنا کے میں اس کو ایک دم لوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور عوام نے میری حوصلہ افزائی کی۔ بہت شکریہ جی۔ یہ تھے حافظ عبدالہادی اورگزئی صاحب، جو ہنگو اور اورگزئی سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ آج کے انٹرویوز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگرچہ یہ سیاست میں نو وارد ہیں، لیکن ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا اسلوب اور ان کی عزائم اور پیچیدہ سوالات کے بھی جس معاملہ فہمی کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے ہیں، ان سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ سیاست کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کا پہلا الیکشن نہیں بلکہ پہلے 15-20 سال سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو گفتگو تھی، ان کا پہلے بھی انٹرویو ہوا تھا، یہ دوسرا انٹرویو ہے، اور انشاءاللہ الیکشن تک ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ہم اپنے پیجز کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہنگو اور اورگزئی کے عوام کو ان کے خیالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمام امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں، عوام ان کو دیکھیں اور پرکھیں کہ کون کتنی اہلیت، بصیرت اور معاملہ فہمی کا حامل ہے جو ان کی قیادت کرنے کا
دعوے دار ہے اور قیادت کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے منظور خان، فخر الاسلام صاحب اور طارق محمود مغل کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔